الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بصد عقیدت و احترام بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی مرشدی مولائی ملجائی و معوائی ادرکنی اوسنی یا رسول اللہ۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ آقا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، اور چلتے ہیں جبرائیل کے پر آقا جس مقام پہ، جلتے ہیں جبرائیل کے پر آقا جس مقام پہ، ان حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو ہو۔ عزت و تکریم کے لائق چیئرمین ادارہ حاضر، سربراہان، پورا سٹاف، میرے معزز خواتین و حضرات، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کوئی نہیں کہ انسان اپنی روح اور ایمان کا اظہار محسن کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق ایمان، تعلق روح، تعلق قلب کا اظہار کریں۔ یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے، اپنے تعلق ایمان کا اظہار کرے۔ منبع ایمان جہاں ہے اس سے وابستگی کا اظہار کرے، اور اس نسبت کا اظہار کرے جس نسبت کے طفیل اسے ایمان نصیب ہوا ہے، جس نسبت کے طفیل اسے قرآن نصیب ہوا ہے، جس نسبت کے طفیل اسے رب کے سامنے جھکنا نصیب ہوا ہے۔ دوستان گرامی، آپ اہل علم و دانش تشریف فرما ہے، میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ بلا تمہید۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک کامل انسان بنتا ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک نہ ہو تو پھر اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ روح اور جسم کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ خالی یہ ڈھانچہ، یہ ایک فزیکلی باڈی ہے، گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ڈھانچہ ہے،
کی حقیقت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہ کہ پانی اور مٹی کے گارے سے ہم نے انسان کو بنایا، اس لیے یہ مٹی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کا دیس یہی ہے، اس کی جنس یہی ہے، اس کی ماہیت یہی ہے، اس کی بیس یہی ہے، اس کی فاؤنڈیشن یہی ہے کہ یہ اسی جہان کا ہے، اسی جہان کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن روح اس جہان کی نہیں ہے، روح مالائے علیین سے آئی ہے، وہ تو یہاں پردیس میں ہے، اس کا دیس کوئی اور ہے۔ یاد رکھو، جسم اپنے لوازمات رکھتا ہے، روح اپنے لوازمات رکھتی ہے۔ جسم اپنے رشتے رکھتا ہے، روح اپنے رشتے رکھتی ہے۔ جسم اپنی غذائیں رکھتا ہے، روح اپنی غذائیں رکھتا ہے۔ جسم اپنے ڈاکٹر رکھتا ہے، روح اپنے معالج رکھتا ہے۔ جسم اپنی بیماریاں رکھتا ہے، روح اپنی بیماریاں رکھتا ہے۔ روح کے لیے بھی کوئی علاج کا ذریعہ ہے، جسم کے لیے بھی کوئی علاج کا ذریعہ ہے۔ جسم کے ریلیشن جنہیں ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی ماں ہی تھی، اسلام سے پہلے بھی ماں ہی تھی، لیکن حالت ماں کی یہ تھی کہ جس کا باپ فوت ہو جاتا وہ اولاد کے رحم و کرم پہ ہوتی، اولاد چاہتی تو اسے داشتہ بنا لیتی، اسے نوکرانی بنا لیا جاتا۔ اور اس آسمان دنیا نے ایسے مناظر بھی بے شمار دفعہ دیکھے کہ ایک ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں اور اولادیں بولیاں لگا رہی ہیں کہ ہماری ماں کو لے لو، ہم اپنی ماں کو بیچنے والے ہیں۔ یہ ماں تو اس وقت بھی ماں تھی، اس ماں کو دہلیز کی جنت اور جنت کی دہلیز کا مقام کس نے دیا؟ دوستو، بات صرف اتنی ہے، جسم کے رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ ماں کا ہے۔ جسم کے رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ ماں کا ہے، اور ارشاد کیا ہے، جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے قدموں تلے ہے۔ دوسرے مقام پہ باپ آتا ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جس شخص پہ باپ راضی ہو جائے سمجھو خدا راضی ہے۔ دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، جو مومن صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے باپ کے چہرے کو نظر محبت سے دیکھے، نظر احترام سے دیکھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ عمرے ہیں جو حج کرتے ہیں، وہ اس مالک کی مرضی کہ وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی باپ کے چہرے کو دن میں 100 بار دیکھے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اسے 100 عمروں کا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ جس باپ کے ہاتھ اپنی اولاد کے لیے اٹھتے ہیں، حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ بلڈ ریلیشن ہے آپ کے، جو آپ کو اتنا تقدس دے رہے ہیں، جو آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، گویا قرب خدا ہے۔ ماں کی رضا میں اللہ پاک جنت کا حصول عطا فرما رہا ہے۔ تو دوستان گرامی، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر جسم اپنے یہ بلڈ ریلیشن اتنا تقدس رکھتا ہے اس میں، تو یہ تو اس جہان کا ہے، اسی جہان کی نظر ہو جاتا ہے۔ روح جو نافانی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیں، یہ خون کے رشتے بظاہر جدا ہوتے ہیں، انسان فوت ہو جاتا ہے، خالی جسم ہو، ہم اس کے لیے میت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیڈ باڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو اصل انسان تھا وہ تو چلا گیا،
جو اس کی پہچان تھی وہ تو چلی گئی، جو اس کی ریئل پرسنالٹی تھی وہ تو چلی گئی، اس کا دیش کوئی اور تھا وہ تو اپنے دیش میں چلی گئی، لیکن یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، تعلق پھر بھی نہیں ٹوٹتا، ریلیشن پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات عرض کروں گا، کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے رہنمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دفتر عمل بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اب پریکٹیکل ورک اس کا ختم ہو گیا، لیکن فرمایا 3 ایسے کام ہیں کہ مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی بھی ویلفیئر کام اور جس سے انسانیت کی خدمت اور نفع ہے، اب وہ کام کرتے ہیں جب تک مخلوق خدا اس سے فیضیاب ہوتی رہتی ہے، کام کرنے والے کو یا پارٹیسپیٹ کرنے والے کو برابر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا علم ہے، وہ علم جو انسانیت کے نفع کے لیے ہے، وہ علم جو قرب خدا اور معرفت الہیہ دیتا ہے، وہ علم کسی نے ٹرانسفر کیا دوسروں تک، جب تک اس کا پڑھایا ہوا علم لوگ پڑھتے رہیں گے، آگے پھیلاتے رہیں گے، پڑھانے والے استاد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا کہ وہ والدین جو اپنے بعد نیک اولاد چھوڑتے ہیں اور وہ اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کا ثواب اللہ پاک انہیں قبر میں عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دوستو اس حدیث سے کہ یہ بظاہر پردے میں ہوتا ہے انسان، لیکن تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، تعلق پھر بھی قائم رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، احیاء العلوم نے اسے کے اندر اسے امام غزالی نے بھی اسے نقل فرمایا کہ جو بندہ مومن ہر جمعے کو اپنے مرحوم والدین کی قبر کی زیارت، یہ اتھینٹک حدیث پاک ہے، اپنے مرحوم والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ماں باپ کی قبر کی زیارت سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بظاہر بلڈ ریلیشن، خون کے رشتے ہیں، جدا ہو گئے لیکن تعلق نہیں ٹوٹا، یہ پھر بھی فیضیاب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ پھر بھی فیضیاب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس جہان سے پھر انسان آخری جہان میں چلا جاتا ہے، قیامت کو چلا جاتا ہے، یہ بلڈ ریلیشن وہاں بھی ختم نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ایون کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جن بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچے قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں، اللہ فرمائے گا تم معصوم عن الخطا ہو، تمہارے ذمہ تو کوئی خطا نہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، حساب و کتاب تمہارا نہیں، مومن کے گھر پیدا ہوئی ہو یہی کافی ہے، چلے جاؤ جنت میں۔ وہ بچے صرف عرض ہی نہیں کریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بچے ضد کریں کہ یا اللہ دنیا میں تو نے ہمیں بھیجا اور بھیجنے کے بعد تو نے ہمیں والدین کی شفقتوں سے مالا مال نہیں کیا، ہم والدین کا ہم نے زیادہ دیر پیار نہیں پایا، دنیا میں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا، اب جنت میں اکیلے نہیں رہیں گے۔ اس وقت تک کہ جب تک کہ اپنے مومن والدین کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کے جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بچوں کی وہ شفاعت جو والدین کے حق میں ہوتی ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو یہ تعلق گویا وہاں بھی قائم ہے، فیض وہاں بھی دے رہا ہے، یہ نسبت وہاں بھی کام آ رہی ہے۔ اور دوسرا حافظ قرآن کے بارے میں تو مشہور حدیث ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن عزت کا تاج کس طرح کہ اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جائے گا اور ماں کو نور کی چادر عطا ہوگا۔ تو گویا یہ وہ تعلق ہیں جو نہ قبر میں جا کے ٹوٹتے ہیں نہ حشر کے دن ٹوٹیں گے۔ تو دوستو میں بدعرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد تو کافر کی بھی ہے،
کافر بھی اپنے ماں باپ رکھتا ہے کہ کیا اس کفر کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہ قبر میں ماں بھی کافر، باپ بھی کافر، اولاد بھی کافر، کافر کو فائدہ نہ قبر میں مل سکتا ہے نہ حشر میں مل سکتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون تو ادھر بھی ہے، وہ بلڈ ریلیشن تو ادھر بھی ہے، اسی نے بھی ماں کی کوکھ میں دودھ پیا ہے، ماں کی کوکھ سے وہ بھی پلا ہے، یہ بھی پلا ہے، یہ مسلمان مومن ہے، وہ کافر ہے، رشتہ برابر ہے بظاہر، ماں اس کی بھی ہے، باپ اس کا بھی ہے، خون کا رشتہ ادھر بھی ہے، خون کا رشتہ ادھر بھی ہے، دودھ کا رشتہ ادھر بھی ہے، دودھ کا رشتہ ادھر بھی ہے. تو پھر مومن کو یہ عظمت کس چیز نے عطا کی؟ تو یاد رکھو بظاہر تعلق تو وہ خون کا ہے، اس خون کے تعلق میں ایمان شامل ہو گیا ہے، اور ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، روح سے ہوتا. ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق مومن کے روح سے ہوتا ہے. اور در حقیقت دوستو بات یہ ہے کہ اگر جسم اپنے یہ وہ رشتے رکھتی ہے کہ ایمان کی برکت سے قبر میں بھی ماں باپ کو فائدہ اور حشر میں بھی ماں باپ کو فائدہ، تو پھر آؤ ذرا دوستو بات کرتے ہیں اس اصل جسم کی، اس اصل روح کی، جس کی وجہ سے جسم کے رشتوں کو یہ تقدس ملا. حضور اکرم صلی اللہ قرآن کریم فرقان حمید سورہ احزاب شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا اصل ٹاپک یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک کی ساری ازواج تمہاری روحانی مائیں ہیں. یاد رکھو کہ جب مومن کے سینے میں ایمان آتا ہے، یہ ایمان بظاہر دل اور سینے میں ہے، حقیقت میں اس کا تعلق روح سے ہے. تو جس طرح جسم وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ بنا لیتا ہے، روح جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے پیغمبر کو اپنا روحانی باپ بنا لیتا ہے. اور تمام ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. تو یاد رکھو اس ایمان کی برکت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے روحانی باپ ہوتے ہیں، روحانی سرپرست ہوتے ہیں، اور روح ایمان میں ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کی فطرت، اس کی نیچر میں اس کی جو بیس ہے وہ اسلام ہے، وہ قبول کرنا ہے، وہ ایمان ہے. آگے اس کے ماں باپ کی مرضی اسے یہودی بنا دے یا اسے عیسائی بنا دے. لیکن سوال وہ خود ہندو کے گھر پیدا ہو، سکھ کے گھر پیدا ہو، کرسچن کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، جو بھی بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے. ابھی شعور کی آنکھ تو اس نے کھولی نہیں، سائنس کی آنکھ تو ابھی اس میں آئی نہیں. ایمان کہاں سے آیا؟ کب سے آیا؟ کب سے اس نے تسلیم کیا؟ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ نے ساری ارواح کو پیدا فرما دیا، پیدا فرما دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کرنے کی دیر کی ایک سکوت طاری ہو. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ امام بزاوی رحمت اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور تفسیر ابن عباس میں ہے کہ سب سے پہلی عالم ارواح میں جس روح کی آواز گونجی قالوا بلا، وہ روح محمد تھی. کہ سب سے پہلے اس روح محمد نے یہ گواہی دی کہ کیوں نہیں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. حضور کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہر روح کی زبان سے نکلا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو گویا معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ
لے کے روح دنیا میں آئی، اور جس نے اس تعلق کو قائم رکھا وہ صاحب ایمان بنا، اور جس نے اس تعلق کو توڑ دیا وہ کافر ہے۔